بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ میں اپنے ناظرین کرام سے عرض کرتا ہوں کہ 2 دن ولاگز نہیں کر سکا اپنی کچھ ضروریات کی وجہ سے، تو آج 2 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے حوالے سے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے توبہ کرنے کے لیے چند کلمات۔ فتاب علیہ، پھر انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی تواب، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے، الرحیم، نہایت رحم والے ہیں۔ یہ کچھ مفہوم کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کی اس لفظ کی، فتلقى آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے وہ کلمات جن کے ذریعے سے توبہ کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی نسبت اور توبہ کی نسبت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف فرمائی ہے، اپنی طرف نہیں فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو کلمات سکھا دیے، بلکہ یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے لیے کلمات سیکھ لیے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ زمین پر تشریف لائے تو کیا کیا؟ تو یہاں حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بالکل نئے آدمی ہیں اور بالکل پہلے انسان ہیں جو زمین پر تشریف لائے، اور جو ہی ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ عتاب آیا اور ان کو فوراً زمین پر اتار دیا گیا۔ لیکن نبوت کی شان یہ نہیں ہوتی کہ پھر بندہ خاموش چلتا پھرتا رہے اور خاموشی سے رہے، بلکہ نبوت کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی فوری طور پہ اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے کوئی نہ کوئی تگ و دو کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی، لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے اپنے دل ہی دل میں، لیکن زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ بالکل پہلے انسان تھے، ابتدائی انسان تھے۔ اب انہوں نے جتنے بھی کام کرنے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر ہی کرنے تھے۔ اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ نبی جتنے بھی آئے ہیں، نبی اس وقت تک بولا نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بات بتا نہ دی جائے، اور جب ان کو بات بتائی جاتی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق نبی بولا کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب سکھا دی کہ وہ اس طریقے سے توبہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور روتے بھی ہیں، لیکن زبان سے الفاظ اس لیے نہیں نکالتے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے توبہ کے الفاظ آتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ آتا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اور اس عتاب کے اوپر ایک اور عتاب نازل ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں۔ اس لیے اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہتے تھے، ہاں صرف اتنا کرتے کہ اپنے دل ہی دل میں سوچتے رہتے کہ میں معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہتے۔ جب اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جان کر یہاں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کر دیا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سیکھنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے کوئی طریقہ آئے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اس راز کو اللہ تعالیٰ نے لیا اور پھر کلمات ان کو سکھائے۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہاں دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ایک یہ فتلقى آدم، یہاں تلقى کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے الفاظ جو جن سے توبہ قبول ہوتی ہے، وہ الفاظ جب نازل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بڑے شوق سے حاصل کیا، ان کو بڑی محبت سے لیا اور پھر ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ ایک یہ بات کہ شوق سے کلمات کو سیکھنا یا شوق سے علم حاصل کرنا یا اس بات کا شوق اللہ تعالیٰ کی طرف ظاہر کرنا کہ یا اللہ میں تو پہلے ہی گناہ گار ہوں، میں تو آپ سے معافی پہلے ہی مانگنا چاہتا ہوں، آپ نے معافی مانگنے کا طریقہ بتا دیا تو میں تو شوق سے معافی مانگوں گا۔ یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لانا اور خود اپنے آپ کو علم کے لیے معافی کے کلمات کے لیے پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ ہم سب کی بنی آدم کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں سے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لے تو پھر وہ کیا کرے؟ جب کوئی بندہ گناہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ وہی کرے جو ان کے ابتدائی والد سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا اور ان کی والدہ حضرت حوا نے کیا، اور ان دونوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے الفاظ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم تو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ تو جو گناہ کر بیٹھے تو گناہ ظلم ہوتا ہے، گناہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کو چاہیے جس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے اس بات کو تسلیم کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اپنے گناہ کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو ظالم تسلیم کرے اور اپنے آپ کو ظالم تسلیم کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی توبہ کے لیے رجوع کرے۔ اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، تمام نبیوں کا یہ طریقہ ہے، یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں ہم ایک اور بھی مثال دے دیتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں وہ یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ فرماتے ہیں اے پاک ذات تو ہی اس لائق ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں انی کنت من الظالمین، میں تو ظالموں میں سے ہوں، یعنی میں ظلم کر بیٹھا ہوں۔ جب گناہ ہوتا ہے تو نبی یہ کہتے ہیں توبہ کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم نے ظلم کر لیا ہے اپنی جان پر۔ تو میری عرض ہے کہ جب نبی یہ بات کہتے ہیں تو امتیوں کو تو یہ بات اور زیادہ کہنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو گناہ ہوا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اب تو مجھے معاف کر دے۔ تو معافی مانگنے سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے یہ ظلم کیا ہے اور گناہ ظلم ہے اور یہ ظلم میں نے اپنے ہی اوپر کیا ہے، اس بات کو تسلیم کر کے پھر اللہ سے معافی مانگنا۔ اب یہاں یہ دو باتیں تو ہو گئیں، تیسری بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں خلیفہ بنانے کی بات کی تھی، پیچھے یہ بات گزر گئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہاں خلیفتان نہیں فرمایا، یعنی واحد کا صیغہ وہاں بھی استعمال فرمایا، اور یہاں تو حضرت آدم علیہ السلام کا نام لے لیا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء، وہاں بھی جو نام سکھائے چیزوں کے اور جو چیزوں کی مختلف ضروریات بتائیں، جو ان کے حالات بتائے زمین پر لانے کے لیے،
تو وہ وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کا ذکر کہیں بھی نام لے کے نہیں کیا، بلکہ ان کو مستور رکھا ہے اور ان کے خاوند حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو مستور رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے خاص کر جہاں گناہ کی بات آئی وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو دونوں کو نام لے کے نہیں بلکہ نام کے بغیر ہی پکارا، اور جہاں علم سیکھنے کی بات آئی وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، جہاں خلافت کی بات آئی وہاں صرف واحد کا ایک صیغہ استعمال کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو مراد لیا، اور جہاں توبہ قبول کرنے کے الفاظ جن کا تعلق وحی کے ساتھ تھا وہاں بھی یہ فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے الفاظ سیکھ لیے، وہاں بھی حوا کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، اور وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں سے اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ نبی تھے اب انہوں نے سیکھ لیا اور انہوں نے ہی آگے حضرت حوا کو سکھا دیا۔ یہ ساری باتیں انہی الفاظ کے اندر آتی ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آگے ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس گناہ پر، اپنے اس ظلم پر، اپنی اس غلطی پر، اپنی اس خطا پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اب جب انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں دو الفاظ ارشاد فرمائے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ نہایت رحم والا ہے۔ اب تواب یہ ایسی صفت ہے جس کا یہاں جو ترجمہ ہوگا، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تواب کی، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا یا بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، لیکن یہ لفظ انسانوں کی طرف بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توابین، ایسے بندوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کرنے والوں کے لیے بھی تواب کا لفظ ہوتا ہے اور معاف کرنے والے کے لیے بھی تواب کا لفظ ہوتا ہے، دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اسی سے نکلا ہوا ایک اور لفظ ہے تائب، جس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والا۔ تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جاتا، یہ صرف انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ایک بات یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ تواب کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ کے لیے جہاں بولا جاتا ہے وہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جہاں انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے وہاں اس کا معنی ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بیان کر کے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ تمہارے اندر بھی وہ صفت ہے کہ تم توبہ کرتے ہو، میرے اندر بھی وہ صفت ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور صرف قبول نہیں بلکہ بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہوں، اور انسانوں کے اندر بھی یہ صفت ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ تو جو انسان بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں وہ اللہ کو پسند ہیں۔